پورا پنجاب پانی کی زد میں ہے اور اس کی وجہ سے مال مویشی جس طرح نقصان ہوا ہے، فصلوں کے نقصان ہوئے، گنے کی فصلیں ہیں، مطلب جتنی بھی مختلف فصلات ہیں تمام فصلات نقصانات ہوئے ہیں، پھر جو ہے اموات ہوئی ہیں۔ اس پہ ہم افسوس کا اظہار بھی کرتے ہیں اور ہم اپنے پنجاب کے ساتھیوں کے ساتھ، پنجاب کے عوام کے ساتھ ہیں اور اپنی پارٹی کو ہدایت کرتے ہیں، کیونکہ چیئرمین صاحب نے آلریڈی اسمبلی میں بھی بات کی ہے کہ تمام پارٹی کی تنظیمیں جو ہے نا وہ بھرپور طریقے سے اپنی سیلاب زدگان کے ساتھ کھڑے ہوں، ان کی مدد کریں۔ ہم پارٹی کی طرف سے بھی باقاعدہ اناؤنس کریں گے پنجاب کے سیلاب زدگان کے لیے۔ خیبر پختونخوا میں جو ہمارے ڈسٹرکٹ میں کلاؤڈ برسٹ ہوا، جو بنیر میں کلاؤڈ برسٹ آیا، اور جس طرح جو باجوڑ میں ہوا یا سوات میں ہوا، اس کے لیے صوبائی حکومت تو بھرپور طریقے سے کر رہی ہے، لیکن اس کے لیے بھی ایک فنڈ قائم کیا جائے گا اور جب بھی خان صاحب سے ملاقات ہو ہم اس سے ریکویسٹ کریں گے کہ وہ سیلاب زدگان کے لیے ایک امداد کی اپیل بھی کرے تاکہ پارٹی بھرپور طریقے سے سیلاب زدگان کی امداد کرے۔ دیکھیں، یہ سیلاب جو ہے نا اس کی بہت سیریس ریپرکشن ہوں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کی وجہ سے پوری پاکستان کی اکانومی کو بہت سیریس چیلنجز ہیں۔ ہماری جو اس وقت امپورٹ ہے وہ بڑھے گا، ایکسپورٹ تو ویسی بھی ہمارا نہیں ہے، لیکن جو ہمارے اشیاء خوردنوش ہے، جو ایگریکلچر پروڈکٹس ہے، وہ بھی ہمیں ابھی جو ہے نا امپورٹ کرنے پڑیں گے اور اس کا اثر جو ہے نا وہ روپے پہ پڑے گا۔ ڈالر جو ہے نا زیادہ تکڑا ہوگا روپے کے مقابلے میں۔ اور بھی ہمارے جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہماری انڈسٹری ہے اس کی وجہ پر متاثر ہوئی، اور ابھی منسٹر صاحب نے جو بات کی اپنے فلور پہ بنیر کی، تو پورا پاکستان جو ہے نا ایک المیے میں ہے۔ کل جو ہے نا ارتھ کی بھی آئے ہیں۔ ہم صرف اپنی قوم سے یہ ہم امید رکھتے ہیں کہ اس کرائسس میں وہ اپنے مظلوم عوام کے ساتھ، خاص کر جو عوام اس مشکل میں جس کی شہادتیں ہوئی ہیں، ان کی دکھ درد میں برابر کی شریک ہوں گے۔ صوبائی حکومت تو برابر کی شریک ہے اور الحمدللہ ہم نے کافی تک مینیج کیا ہے، لیکن جو اس کے افتر شاکس ہیں، کیونکہ لوگوں کے فیملی گئے ہیں، لوگوں کو سائیکولوجیکل ایشوز ہوں گے اور اس کی وجہ سے جو ہے نا بہت بڑی سیریس، خاص کر پنجاب اور خیبر پختونخوا میں، اور ابھی سیلاب سندھ کی طرف بھی جا رہا ہے، تو وہاں یہ خدشات بھی ہے کہ وہاں بیماریاں بھی پھوٹ پڑنے کے خدشہ ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے ایک بہت بڑے پیمانے پر اس کے لیے ارینجمنٹ چاہیے۔ ہم یو این کو بھی ریکویسٹ کریں گے کہ وہ اپنا بھرپور اس پہ اپنا رول پلے کریں، کیونکہ اس وقت پاکستان سیلاب کے بدترین زد میں ہے، اور خاص کر یہ صوبائی حکومت کے علاوہ وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو اپروچ کرے۔ لیکن افسوس یہ کہ مجھے ابھی تک کوئی خاص اس میں کوئی پیشرفت نظر نہیں آ رہی، نہ کوئی اس کے حوالے سے کچھ کر رہے ہیں، کیونکہ جو اس کے اثرات آ رہے ہیں جتنا ہماری انڈسٹری پہ اور خاص کر جو ہمارے ایگریکلچر پروڈکٹ پہ، تو اس کی بہت زیادہ اثرات ہوں گے۔ ایک تو میں اس لیے اپنے خیبر پختونخوا، پنجاب اور سندھ جتنی بھی اس لاسز ہوئے ہیں، نقصانات ہوئے ہیں، ہم انشاءاللہ پارٹی کی طرف سے بھی فنڈ کا اعلان کرے گی۔ میں چیئرمین صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ جو آفیشیل جو پروسیجر ہے باقاعدہ جو ہے نا ویب سائٹ پہ ڈالے، اور جب بھی ہمارا رابطہ ہو سکا ہماری عمران خان کے ساتھ تو اس سے بھی ہم اناؤنس کریں گے کہ اس کی باقاعدہ کریں۔ آخر میں صرف اتنا بات کروں گا کہ دیکھیں، اس وقت ملک میں ایک طرف جو ہے نا قدرتی آفات ہے، نیچرل ڈیزاسٹرز ہے، دوسری طرف آپ کے بارڈرز پہ بہت سیریس خطرات ہیں، بلوچستان کے بارڈرز پہ اور خیبر پختونخوا کے بارڈر پہ، اور اس کے دوران آپ صرف اور صرف اپنی بجائے ضرورت اس کی ہے کہ آپ لوگوں کی کمپنسیشن پہ توجہ کریں، آپ جو ایشوز ہے اس کو ایڈریس کریں۔ اس کی مقابلے میں آپ سارا کچھ فوکس کر رہے ہیں پی ٹی آئی کو اور تحریک انصاف کو زد و کوب کرنے پہ، اس کے خلاف جو ہے نا ریاستی جتنے حربے اس کو استعمال کر کے اس کے خلاف، یعنی اس دوران بھی سیلاب کے دوران بھی ہمیں شکایتیں آئی کہ سیلاب کے دوران بھی انہوں نے ظلم کیا کہ جب ہمارے کیمپ لگے جنگ میں تو اس کیمپ کو اتارا گیا۔ ہمارے جو اس وقت کل جو الیکشن منسٹر صاحب نے کہا، تو اس طرح فسائیت اور فاشسٹ سسٹم نہیں چلے گا۔ ظلم کا نظام جتنا بھی آپ ظلم کرو گے، انشاءاللہ یہ اندھیری رات ختم ہوگی اور نئی صبح کی نوید انشاءاللہ نکلے گی۔
اس لیے ہم بالکل واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہم ڈٹ کے کھڑے ہیں، مضبوط کھڑے ہیں عمران خان کے ساتھ، اور اس ملک کو اس کرائسس سے نکالنے کے لیے واحد راستہ ہے کہ اس ملک کو قانون اور آئین کے مطابق چلاؤ۔